بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی محمد عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما ان اصحاب الصفہ كانوا ناسا فقراء وان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بالثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال. وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس حتى صلى العشاء ثم رجع فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك قال أو ما عشيتهم قالت أبوا حتى تجي قد عرضوا عليهم قال فذهبت أنا فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وصب وقال كلوا لا هنيا والله لا أطعمه أبدا قال وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت من قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم أحد فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل فأكلوا منها أجمعون. وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعمه فحلفت المرأة لا تطعمه فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعموه. فقال أبو بكر هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت وقرة عيني إنها الآن أكثر منها قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. وفي رواية أن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا. فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجي رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراهم فإنه إن جاء ولم تطمعوا لا نلقين منه. فأبوا فعرفت أنه يجد علي فلما جاء تنحيت عنه فقال ما صنعتم؟ فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت ثم قال يا عبد الرحمن فسكت فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أضيافك فقالوا صدق. أتانا به فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم حاط طعامك. فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان فأكل وأكلوا متفق عليه. غنثر
بمعنى الغبی الجاہل. انتہا. ترجمہ و تشریح. ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات کے بارے میں ہے. ترجمہ تو لمبی ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت ابو محمد عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ غریب لوگ ہوا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے آدمی کو اپنے ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 5ویں 6ٹھے آدمی کو لے جائے. یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمیوں کو لے گئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو لے گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا. پھر وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر لوٹ آئے. جب گھر آئے تو رات کا کچھ حصہ گزر چکا جتنا اللہ نے چاہا. ان کی بیوی نے کہا، آپ کو اپنے مہمان کی خاطر توازی سے کس چیز نے روکے رکھا؟ انہوں نے کہا، کیا تو نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ بیوی نے کہا، انہوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا، ورنہ گھر والوں نے تو ان کو کھانا پیش کر دیا تھا. بعض روایات میں ہے کہ عرضنا یعنی ہم نے پیش کر دیا تھا. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے چھپ گیا تو انہوں نے فرمایا، او نادان، اور مجھے بد دعا دی اور برا بھلا کہا، اور مہمانوں سے فرمایا کھاؤ، تمہارے لیے خوشگوار نہ ہو. یہ انہوں نے برہمی کے طور پر کہا، کیونکہ گھر والوں کے کہنے سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا. بعض کے نزدیک یہ گھر والوں سے کہا، اللہ کی قسم میں تو یہ کبھی نہیں چکھوں گا. راوی حدیث عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم جو بھی لقمہ لیتے تھے تو نیچے سے اس سے کئی گنا کھانا بڑھ جاتا تھا، یہاں تک کہ مہمان سیر ہو گئے اور کھانا اس سے کہیں زیادہ ہو گیا جتنا پہلے تھا. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے برتن کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی سے کہا، اے بنی فراش کی بہن، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، یہ غیر اللہ کی قسم حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ کھانا اب پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے. پھر اس میں سے کچھ ابو بکر نے کھایا اور پھر فرمایا کہ اس کی قسم جو کھایا ان لوگوں نے شیطان کی طرف سے تھی. پھر اس میں سے ایک لقمہ کھایا، پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. چنانچہ وہ کھانا صبح تک آپ کے پاس رہا. اس زمانے میں اور ایک قوم کے درمیان ایک معاہدہ تھا. اس زمانے ان کے درمیان کسی اور قوم کے درمیان معاہدہ تھا جس کی مدت ختم ہو چکی تھی، اور ہم 12 آدمی بطور نگراں ادھر ادھر گئے ہوئے تھے. ہر آدمی کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے. ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے یہ اللہ ہی جانتا ہے. ان سب نے وہ کھانا کھایا جو ایک پیالے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. ایک اور روایت میں چنانچہ ابو بکر صدیق نے کھانا کھا لی اور وہ کھانا نہیں کھائیں گے یعنی مہمان، اور بیوی نے بھی نہ کھانے کی قسم کھائی اور مہمانوں نے بھی کھانا نہ کھانے کی قسم کھائی کہ وہ بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک گھر والے نہیں آئیں گے. حضرت ابو بکر ان کے ساتھ ہوں گے تب. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ قسم شیطان کی طرف سے ہے، اور کھانا منگوایا گیا اور کھایا، اور مہمانوں نے بھی کھانا کھایا. وہ جو لقمہ بھی اٹھاتے تھے تو نیچے سے وہ کئی حصے بڑھ جاتا تھا. انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، اے بنی فراش کی بہن، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میری آنکھ کی ٹھنڈ کی قسم، یہ اب یقیناً ہمارے کھانے سے قبل جتنا تھا اس سے بہت زیادہ ہے. چنانچہ انہوں نے کھایا اور اسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. راوی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے بھی اس میں کھایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے کھایا. آخری روایت، ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا، تم اپنے مہمانوں کی دیکھ بھال کرو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں. تم میرے آنے تک ان مہمانوں کی مہمان نوازی سے فارغ ہو جانا.
چنانچہ عبد الرحمن اندر گئے اور جو کچھ کھانا تھا مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا اور عرض کیا کھاؤ۔ مہمانوں نے کہا ہمارے گھر والے کہاں ہیں؟ عبد الرحمن نے کہا آپ کھانا کھا لیں۔ انہوں نے کہا جب تک گھر والے ابو بکر نہ آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبد الرحمن نے کہا آپ لوگ ہماری طرف سے اپنی مہمان نوازی قبول کریں، اس لیے کہ اگر وہ گھر والے ابو بکر آئیں گے جبکہ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو ہمیں ان کا عتاب سننا پڑے گا۔ لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے جان لیا کہ وہ والد صاحب مجھ سے ناراض ہوں گے، چنانچہ جب وہ تشریف لائے تو میں ڈرتے ہوئے ان سے ایک طرف ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بتلایا۔ ابو بکر نے آواز دی اے عبد الرحمن، میں خاموش رہا۔ انہوں نے پھر آواز دی اے عبد الرحمن، پھر میں خاموش رہا۔ انہوں نے کہا اے نادان بچے، میں تجھ سے قسم دیتا ہوں گر تم میری آواز سن رہا ہے تو چلا آ۔ چنانچہ میں نکل کر آیا اور کہا آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن نے سچ کہا، یعنی مہمانوں نے کہا عبد الرحمن نے سچ کہا، یہ ہمارے پاس کھانا لایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تو تم میرے انتظار میں رہے، اللہ کی قسم میں آج کی رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ دوسروں نے بھی کہا اللہ کی قسم جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تب آپ نے فرمایا افسوس ہے تم پر، تمہیں کیا ہے کہ تم ہماری مہمان نوازی قبول نہیں کرتے، لاؤ اپنا کھانا۔ چنانچہ عبد الرحمن کھانا لایا۔ آپ نے ان میں ہاتھ ڈال کر فرمایا بسم اللہ کے نام سے پہلی حالت میں جس میں غصے سے قسم کھائی شیطان کی طرف سے تھی۔ چنانچہ آپ نے بھی کھایا اور باقی سب نے بھی کھایا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہ اتنی بتانا ہے اس میں کہ اتنی لمبی بات آئی، معاملہ تو سمجھ لیا سارے لوگوں نے، اور یہ اسٹوری اور کہانی بتانے کی دوبارہ ضرورت نہیں چونکہ لمبی سی بات ہے۔ کہنا اتنا ہے کہ یہ کرامات کی بحث ہے، اور کرامات نبیوں کے علاوہ دوسروں سے ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھوں پر جو ہوتا ہے وہ معجزات ہوتے ہیں جو پہلے میں نے بتا دیا ہے، اور یہ کرامات کا بھی سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ چند اور کرامات آئیں گے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو واقعہ ہوا، کھانا بڑھ گیا، بہت سے لوگ کھائے، باقی رہ گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دیے، یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ کسی کا کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ بن جائے، اس کی اپنی مرضی سے کرامات نہیں آتے ہیں۔ کرامات اس دن بتا دیا تھا کہ کرامات ولیوں کے شرط میں سے نہیں ہے کہ کوئی ولی ہو تو اس کے کرامات بھی آئیں۔ ولی کے معنی قرآن میں جو بتائے تھے، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، تو کہا تھا وہاں پر لکھا تھا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی اس حال میں گزارتے ہیں، تو اس کو اللہ کے ولی کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ اس کو کہتے ہیں۔ یہی سورہ یونس میں لکھا ہے۔ تو اس کی روشنی میں یہ ثابت ہو گئی کہ ان کے ہاتھ پر کرامات ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر کرامات کے بھی اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر، رواه البخاری، رواه مسلم من روایت عائشہ رضی اللہ عنہا، وفي روایتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما قال شکا اہل الکوفہ سعدا، یعنی سعد یعنی ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ الى عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي
فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الأخرين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويصنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد، فقال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لعدونا بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل أمره وأطل فقره وأرزه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سأل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. متفق علیہ. انتہا. ترجمہ و تشریح. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے پہلے جو امتیں ہوئیں ان میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے. اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے. اور ان دونوں روایتوں میں ہے کہ ابن وہب نے کہا محدثون کے معنی ہیں الہام یافتہ. اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بتائی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے سارے نبیوں کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جس کو اوپر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام ڈالتا تھا. یعنی جو بات اس کے زبان پہ آتی اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق کوئی عمل کر دیتا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہو ایسا. تو اگر میری امت میں اگر کوئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت میں کوئی اگر ایسا انسان ہو تو وہ عمر کی شخصیت ہے. اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو اتنا ہی بتانا ہے. اور اس کے ترجمہ محدثون کا لفظ جو آیا ہے اس کا ترجمہ تو انہوں نے خود بتا دیا جس کو الہام آتا ہو. الہام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر کسی کے انسان کے دل کے میں کوئی بات آئے اور ویسے ہی ہو معاملات, اس کو الہام کہتے ہیں. یہ بات ختم ہو گئی. دوسری حدیث جس کی جو لمبی سی ہے اس میں ایک بہت دلچسپ واقعہ کی طرف اشارہ ہے. ہر انسان اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی. کوفہ کے گورنر تھے اس وقت سعد بن ابی وقاص. تو اہل کوفہ نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی اور یہ شکایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معزول کر دیا, ڈسچارج کر دیا, اور ان کے اوپر دوسرا گورنر حضرت عمار کو بنا دیا. اور اس شکوہ میں کیا تھا, شکایت میں کیا تھی, شکایت میں لوگوں نے یہاں تک ذکر کیا تھا کہ حضرت
سعد بن حضرت سعد بن ابی وقاص اچھی طرح سے نماز تک نہیں پڑھاتے ہیں، یعنی ان کو اچھی طرح سے نماز پڑھانے بھی نہیں آتا ہے. تو ان کے پاس یہ جو ہے یہ خبر حضرت سعد کو دی گئی، اور اس میں کہا حضرت عمر نے، اے ابو اسحاق، کہ یہ لوگ تو خیال کرتے ہیں کہ یا یہ کہیے کہ حضرت عمر کی خدمت میں یہ شخص حاضر ہوا، حضرت سعد. تب حضرت عمر نے فرمایا کہ اے سعد، ان کی کنیت تھی ابو اسحاق، اے ابو اسحاق، لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے نماز بھی نہیں پڑھاتے. تو انہوں نے قسم کھا کے کہی، انا واللہ انی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان میں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز سیکھی تھی میں وہی پڑھاتا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا تھا. میں دو رکعتوں میں، پہلے دو رکعت میں میں ذرا لمبا قیام کرتا تھا، اور دوسری دو رکعت میں ذرا ہلکی قیام کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہی میرا خیال تھا کہ آپ ایسے ہی نماز پڑھائیں گے، لیکن لوگوں نے آپ کی ایسی شکایت کی. پھر کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو، یا اس میں حدیث میں لکھا ہوا ہے یا ایک سے زیادہ آدمی کو، یعنی ایک آدمی کو یا کئی آدمیوں کو ان کے ساتھ دوبارہ بھیجا کہ آپ جاؤ پورے ٹیم کے ساتھ اور کوفہ میں جا کے تحقیق کرو حق سچائی کیا ہے. تو کہتے ہیں کوفہ کے کسی مسجد کو نہیں چھوڑا، ہر مسجد میں یہ لوگ داخل ہوئے. وہاں اہل کوفہ سے پوچھا کہ سعد بن وقاص کیسے تھے، تو سارے لوگوں نے ان کی تعریف کی، سب نے ان کے اچھائی کے بارے میں کہی. یہاں تک کہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد بنی ابس، اس مسجد میں داخل ہوئے، وہاں بھی اعلان کیا. تو وہاں ایک شخص ہے جس کا نام اسامہ بن قتادہ ہے، جس کی کنیت ابو سعدہ ہے. لوگ ابو سعدہ کہتے ہیں، لیکن اس کا اصلی نام ہے اسامہ بن قتادہ. اس نے کہا جب آپ نے قسم دے دی ہے بتانے کے لیے تو میں بتاتا ہوں. انہوں نے بتائی عیب کی بات کہ سعد سریہ یعنی جہاد میں غزوہ میں نہیں جاتے ہیں، ایک ولا یقسم بالسویہ، اور جو حقوق جو ہے لوگوں میں برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں، یا اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ غزوہ میں اگر جاتے ہیں تو جو غنیمت لوگوں میں برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں. دوسری شکایت. اور تیسری شکایت ولا یعدل فی القضیہ، کہ جو بھی معاملہ جاتا ہے، جو بھی قضیہ جاتا ہے، جو بھی کیس جاتا ہے، اس کو صحیح سے عادلانہ طور پر فیصلہ نہیں کرتے ہیں. یہ تین شکایت انہوں نے بتائی. اس کے بعد اب غور کرنے کی بات یہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا قسم خدا کی میں ضرور 3 بات کی دعا کروں گا. 3 بات کی ان کے لیے دعا کی. دعا کا لفظ ہے اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء و سمعۃ، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور اپنے یعنی نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنے جھوٹے نام کے لیے اگر کھڑا ہو کر کے اس نے اگر شکایت کی ہے، تو اے اللہ کہتا ہے. آپ اس کے بعد دعا کرتا ہے فاطل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے، واطل فقرہ، اور اس کی فقر و فاقہ کو بھی لمبی کر دے، وعرضہ للفتن، اور اس کو فتنے کے لیے پیش کر دے. یعنی اس میں جو ہے اس کی عمر بھی لمبی ہو اور فاقہ کشی بھی لمبی ہو اور اس فتنے سے بھی دوچار ہو، فتنے کا بھی شکار ہو. یہ تو انہوں نے بد دعا کی 3. اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد جب کوئی اس سے پوچھتا تو خود بولتے تھے، وہ خود جواب دیتے انا شیخ کبیر مفتون، میں بڑا بوڑھا ہوں اور فتنہ زدہ ہوں. وہ خود بولتے تھے. اور آگے یہ بھی بولتے تھے کہ اصابتنی دعوت سعد نے جو بد دعا کی وہ مجھے لگ گئی. وہ کہتے تھے سعد نے جو بد دعا کی وہ مجھے لگ گئی. یہ تو ایک روایت میں جو بخاری کی ہے، اور اس میں تھوڑی اور ذرا اضافہ فرمایا ہے تھوڑا سا.
اس حدیث کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں ایک تو ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ سے جنہوں نے سنا ہے ان کا نام ہے عبد الملک بن عمیرہ. عبد الملک بن عمیر. یہ کہتے ہیں سوری جابر بن سمرہ کی روایت ہے. پہلے ابو ہریرہ میں نے بول دیا کہ حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے. ان سے جنہوں نے سنا اس کا نام ہے عبد الملک بن عمیر. یہ کہتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا ہوں کہ اس کے یعنی بھون دونوں آنکھ پہ آ چکا تھا اور وہ لڑکیوں سے راستے میں چھیڑخانی کرتا تھا اور اس کو آنکھیں مارتا تھا. یہاں تک انہوں نے نقل کیا ہے. آئی بخاری اور مسلم دونوں میں لکھا ہوا ہے. تو دیکھیے اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں تو حضرت سعد کی صفائی ہو گئی, سعد بن ابی وقاص کے, کہ وہ غلط پر نہیں تھے. اور تلاشنے کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے کا, تو مسجد میں پوچھا, مسجد سے باہر آواز لوگوں سے نہیں پوچھا. تحقیق کیا اس شخص کی تو مسجد میں جا کے کیا کہ مسجد میں اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں سے پوچھا. تو ضروری ہے کہ کوئی بات چیز کی جو چھان بین کرنا ہو, کسی شخصیت کی پتہ لگانا ہو تو مسجد میں لگانا چاہیے, تاکہ اس شخص کا اصلی حلیہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد میں آنے والا ہے, جھوٹ سچ سے کتنا واسطہ ہے, اس ساری چیز کا پتہ چلے گا آپ کو. تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ٹیم جو تھی, ان لوگوں نے ہر مسجد میں جا کے پوچھ لیا کوفہ کے, کہ سارے لوگوں نے کہا یہ لوگ اچھے ہیں, یہ اچھے رہے ہیں. صرف ایک شخص نے ان کی برائی بیان کی, 3 برائی. انہوں نے اس کے 3 بد دعا دی اور تینوں ان کو لگ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے خلاف برا بولنے سے بچائے اور اپنے اعمال, اپنی زبان, اپنے الفاظ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع قال جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. وعن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحيم. فقال رجل من القوم إذا نكسر قال الله أكثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. متفق علیہ. انتہا. ترجمہ و تشریح. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پچھلے پہر میں اور فرض نمازوں کے بعد. اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. حدیث کے عبارت میں جو لفظ آیا ہے جوف اللیل الآخر, اصل میں ہے یعنی
فی جوف اللیل آخر، تو فی نہیں ہونے کی وجہ سے حالت ظرفیہ میں اس کو منصوب پڑھتے ہیں جب جار اگر محذوف ہو تو. یہ قواعد کی بات ہے، لیکن یہاں انہوں نے لکھا ہے. عام لوگوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ رات کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو رات کے دوسرے نصف حصے کا درمیانی وقت دونوں صورتوں میں یہ رات کا وہ وقت ہے جسے دوسری روایت میں رات کا آخری تہائی حصہ بتایا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. قبولیت دعا کا دوسرا وقت فرض نمازوں کے بعد ہے. اس سے مراد بعض علماء کے نزدیک آخری تشہد میں درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے قبل کا وقت ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک سلام پھیرنے کے بعد کا وقت ہے، جو زیادہ متبادر ہے. اس وقت انفرادی طور پر ہر بندہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق دعا کر سکتا ہے، تاہم اسے فرض نمازوں کے بعد مروجہ اجتماعی دعا کے استحباب پر استدلال کرنا صحیح نہیں، کیونکہ طریقہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. لہذا فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا التزام و اہتمام جائز نہیں. اور کسی نے اس سے استدلال یا کہ ہم اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں، جو انہوں نے اس پہلو کو نہیں لکھا ہے، اور اللہ عالم بہتر، اللہ عالم اس سے بہتر اللہ ہی جانتا ہے. سوال یہ ہے کہ دعاؤں کے بعد، نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے. آپ اکیلے دعا مل کے کریں تب بھی قبول ہوتی ہے، جیسا یہ لوگ اعتراف کرتے ہیں. اگر جماعت مل کے کریں تو اور زیادہ اس کی قبولیت کا امکان ہوتا ہے، جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے. لیکن ہر جگہ دعا کرنے کا مطلب ایسے دعا اٹھایا چند کلمات پڑھے نہیں، اس میں خضوع ہونا چاہیے. انسان کا کنیکشن اللہ سے ہو جائے تب ہی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے اکیلے دعا کرے یا جماعت مل کے دعا کرے. اگر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے، اگر یہ حالت نہیں ہوتی نماز میں یا دعاؤں میں، جس سے انسان کو، بندے کو اپنے رب سے ملاقات نہیں ہو، تو اس دعا کو دعا ہے لاہن و لاغن کہتے ہیں. ایسی دعا جو غافلانہ انداز میں کیا گیا. تو ایک حدیث میں ہے کہ دعا لاہن یعنی ایسے شخص کی دعا جو غفلت کی حالت میں کرتا ہے وہ قبول نہیں کی جاتی ہے. لہذا جب بھی دعا کیا جائے تو دل میں اتنا سکون ہو کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے. اب جب یہ کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. لہذا یہاں یہ حدیث کے روشنی میں ہے کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور رات کے آخری حصے میں دعا قبول. دو بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے. یہ حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی میں ہے. دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی مسلم سرزمین میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے دعا کرتا ہو اور اس کو وہ دعا نہ ملے. یعنی ایسا کوئی مومن نہیں، مسلم نہیں جو اللہ سے دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو. ایسا سرزمین میں ہے ہی نہیں کوئی. حدیث کا جملہ پڑھ دیتا ہوں، آپ سمجھیں گے. ما الارض مسلم یدعو اللہ تعالی بدعوت الا آتاہ اللہ ایاہ. کوئی مسلم ایسا نہیں ہے کہ سرزمین پہ اللہ سے دعا کرتا ہو اور مگر اللہ تعالیٰ اس کو دعا اس کا دعا کا جو قبولیت دے دیتا ہے. ایک شکل یہ ہے. اسی حدیث میں لکھا او مانے یا او صرف عنہ من السوء مثلہا، یا اس بندے سے کوئی اس کی برائی اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے. پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، یا دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آنے والے آفت، مسائل، برائیاں اس سے دور کر دیتا ہے. یہ دونوں چیز، یا تو اس کے برائی کھینچ لی جائے، ہٹ جائے، آپ بھلائی اللہ تعالیٰ دے دے، یا دونوں چیز دے دے. یعنی دونوں چیز تو ممکن نہیں کہ برائی بھی آ جائے بھلائی بھی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق، دعاؤں کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، پہلی شکل. دوسری شکل، اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیا جو مانگا تھا، مگر اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آنے والے مسائل، مصیبتیں کو ٹال دیا. یہ آگے کہتے ہیں ما لم یدعو باسم، پہلے کی حدیث میں، کل کی حدیث میں گزری کہ جب تک وہ کوئی برا کرنے کا دعا نہ کرے، جب برائی کا دعا نہ کرے تب تک وہ اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. اسی طرح ہے او قطیعۃ رحم، کسی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کا ہے جو ہے وہ دعا نہ کرتا ہو.
تب تک جو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. جس دن وہ گناہ کرنے کی دعا کر لیا، جس دن رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کا ارادہ کر لیا اور ویسی دعا کیا تو وہ دعا قبول نہیں، یہ دوسرا طرح کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یہاں پر تو یہ مطلب لکھا ہے کہ دونوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے حدیث کے لفظ کے لحاظ سے کہ جب وہ اس طرح کی دعا کرنا شروع کرے گا تو اس کی اچھی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. یہ بھی مطلب ہے اس کا. معلوم یدعو باسم، کہ جب وہ دعا گناہ کا نہ کرے اور کسی رشتہ داروں سے رشتہ دار توڑنے کا دعا کرنا شروع کر دے، تب سے جو ہے اس کی دوسری اچھی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں بچائے اس سے. ایک صحابی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہم اس کو بار بار نہ کریں؟ کہتے ہیں کیا ہم اس دعا کو بار بار نہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اکثر، اللہ اس سے بھی زیادہ سمجھنے والا ہے. تم ایک دعا کرو اور اللہ تعالیٰ اسے تمہارے ساری بات سمجھ سکتا ہے. اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا، اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا، اور اس میں تھوڑا ایک لفظ زیادہ ہے، او یدخر له من الاجر مثلها، کہ اللہ تعالیٰ اسی کی طرح جو ہے مصر اس کی طرح جو ہے جتنا اجر اس کو ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں دیا تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے گا. ایسا ہے اس میں لکھا ہوا. تو دو حدیث کا یہ بھی حدیث گزر گئی. اس حدیث کی طرح یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، ابھی ریپیٹ کیا ہے انہوں نے. اب آخری حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، یاد اور لکھنے والی حدیث ہے. یہاں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. حضرت عباس کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت عباس کے لڑکے، جو ان کے چچا تھے ان کے لڑکے ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرب، مصیبت، پریشانیوں میں ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. میں بتا دیتا ہوں پھر سے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم. یہ 3-4 جملے کا ایک لفظ ہے، ایک دعا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت، پریشانیاں لاحق ہوتی تھی تو اس وقت یہ پڑھتے تھے. ہم لوگوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. جب کہیں کسی کو درد ہو، پریشانی ہو، جسمانی اور فکری، یا گھر میں کوئی آفت ہو تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے. آپ کو ٹائم ہو تو میں اس میں نشان لگا ہوا ہے، آپ لوگ نوٹ کر کے لے جانا. ترجمہ بتا دیتا ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمتوں والا ہے، بردبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں اور زمین اور عرش کریم کا رب ہے. یہ ہے ترجمہ. تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ تشریح ہے، اس کو پڑھ دینا مناسب سمجھتا. ابتلا اور آزمائش کے وقت اللہ کے ذکر، اس کی توحید و عظمت کے تصور، ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد صرف اسی ایک ذات پر اعتماد اور توکل کے اظہار سے انسان کو بڑا حوصلہ ملتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے موقعوں پر اللہ ہی کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، کیونکہ تمام اختیارات تو اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں. یاد رہے کہ دعاؤں کی قبولیت اور دلی سکون کے لیے فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب نہایت ضروری ہے. تو گویا آج کے یہ بحث کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کے ان دعاؤں کے ضرور جو ہم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کے ذیل میں سارے لوگوں کے درد، مصائب، پریشانیاں سب کو دور فرمائیں. اور جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ قرض میں ہیں، اور بھی مصائب میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کے مصائب کو حل فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل الدعاء بظهر الغیب. قال اللہ تعالی
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الحشر. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات محمد. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إبراهيم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. انتهى. ترجمہ و تشریح. یہ نیا باب ہے، اس میں پیٹھ پیچھے دعا کرنے کی فضیلت کا بیان ہے. عموماً لوگ پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں بیان ہے پیٹھ پیچھے ان کے لیے بھلائی کی دعا کرنا، اس کے بارے میں اللہ اس کا رسول کا کیا فرمان ہے. قرآن شریف سے 3 مقامات سے آیات کے ایک ٹکڑے نقل کیے ہیں. ایک ہے سورہ حشر کی، دوسرے سورہ محمد کی، تیسرے سورہ ابراہیم کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے. یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں ہیں جو پہلے سے مدینہ میں موجود تھے، یعنی انصاری، اور وہ صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے اس وقت کے واقعات کے بارے میں ہیں کہ جو لوگ مکہ سے آئے وہ لوگ خالی ہاتھ آئے اور کچھ بھی لے کے نہیں آئے. مدینہ والوں نے اپنے دروازے کھولے، سارا چیز میں ان کو حصہ دیا، بلکہ سارے چیز ان کے لیے دل اور سارے چیز اموال سب کچھ ان کے لیے بانٹ دیے، یعنی خوشی خوشی قبول کیے. تو یہ شان تھا انصار لوگوں کا، اہل مدینہ کا. تو جو لوگ بعد میں آئے ان لوگوں نے اپنے پہلے ایمان لائے ہوئے بھائیوں سے کہا، یہ دعا کہا کہ اللہ میرے دلوں میں ان ہم سے پہلے ایمان لینے والوں کے لیے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، کوئی زبان پر کوئی غلط بات نہیں ہے، ان کو معاف فرما دے. یہ ان کی بات تھی. تو گویا جو ہمارے بھائی اس سے پہلے ایمان لے آئے ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ ہے شان صحابہ کا، یہ صحابہ کا شان کرام ہے. یہی چیز مسلمانوں میں ہونا چاہیے. ہر دور میں مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر کے گناہ بھی کیے اور دنیا میں بھی خسارہ ہو رہا اور اللہ اس کے رسول بھی خوش نہیں ہوئے. اللہ تعالی ہمیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اہم ہے. عموماً یہ دعا حرمین شریفین میں لوگ کرتے ہیں. آگے دوسری آیت جو سورہ محمد میں لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. تم اپنے گناہوں کی مغفرت کی طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، گناہ کی معافی مانگو اللہ سے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور عام مومنوں کے لیے اور عام مومن عورتوں کے لیے، ان کے لیے بھی گناہوں کے معاف. یعنی ایک تو موجود نہیں ہے. مومن مرد مومن کا جو نام لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ مومن جو تمہارے سامنے نہیں ہیں ان کے پیٹھ پیچھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سوائے کافر کے سب کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں جو مومن ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ان کے لیے، سوائے اس شخص کے لیے جو کافر ہیں. اور جو کافر ہیں تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ انہیں مسلمان بنا دے، اے اللہ اسلام کے دائرے میں لا دے. اور جو کفر کے حالت میں مر گیا ہے آپ اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، استغفار کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے منع کر دیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے کرنا چاہے لیکن اللہ نے منع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے جو حالت کفر میں گزر گئے تو اس کے بارے میں آپ خدا اس کا چیپٹر اللہ نے کلوز کر دیا، آپ کفر پر مر گئے ہو۔ لیکن جو لوگ مرے نہیں ہیں ان کے لیے آپ ہدایت پر آنے کی دعا کر سکتے ہیں، کافر ہیں تو، اور مومن ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ مومن میں ظالم لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ہر طرح کے عیب سے بھرے ہوئے لوگ ہیں مسلمان میں بھی، تو ان کو بھی ہدایت پر آنے کی دعا کیجیے۔ آخری آیت جو تیسری آیت ہے سورہ ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی یہاں نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم القیامہ، اے اللہ، اے میرے رب میری مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ولی والدی میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین یوم الحساب، اور تمام مومنوں کو معاف کر دے۔ اس زمانے میں سارے ہم لوگ تو نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے ہم لوگوں کے لیے دعا مانگی۔ اس کا مطلب ہے جو ضرور آنے والی نسل کے لیے اچھی دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والوں کو بھی فائدہ دے گا، آنے والی نسل کو بھی فائدہ دے گا، اور اس کے ذریعے سے ہماری اولاد بھی اچھی رہے گی۔ ہم اچھے لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے اہل و عیال کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے حمایت کرے گا۔ اب 2 حدیث میں نے پڑھی ہے، وہ حدیث سنیے اور میں سمجھتا ہوں کو یاد رکھیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ دعا، ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولك بمثل، معنی ہیں جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے ان کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اسی کے مثل ہو۔ آپ جو دعا کیجیے اپنے بھائی کے لیے وہی فرشتے آپ کے لیے دعا کرے گا کہ آپ کو وہ چیز بھی ملے۔ میں انسان کے لیے کروں گا اور میرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی کا دل نہ بگڑے، کسی کو اللہ کے نزدیک قرب چاہیے، اللہ کی خوشی چاہیے، تو یہ بہت بہترین ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، ان کی چغلیاں کرتے ہیں، اس کے بجائے اگر ہم ان کے لیے ایک دعا کر دیں، اگر ان میں ظالم اگر بھائی ہیں مسلم تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں، اگر نیکوکار ہیں تو اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک کرنے کی توفیق، کوئی دن پیسے خرچہ کرنے والا ہے تو اور دعا کر دیں اللہ تعالیٰ اور اس کو پیسے اور دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر یہ بھی کہتے ہیں تو کم نہیں ہے، اس کے لیے ہم مدد کر رہے ہیں اللہ کے سے دعا کر کے۔ دیکھیے زبان سے نکلی ہوئی جو بھی چیز، یہ مت سمجھیے کہ ہم اس کا کوئی ویلو نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک وزن ہے، جو بھی کلمات زبان سے نکلتے اس کا وزن کیا جائے گا، لہذا جب بھی بولیے تو سمجھیے کہ جو ہے اس کا حساب ہوگا اللہ کے نزدیک۔ کسی کے فیور میں بولیے، کسی کی حمایت میں بولیے، کسی کے اگینسٹ میں بولیے، سب چیز کا حساب ہوگا، لہذا جب بھی بولیں ہم تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے بھلائی کی دعا کریں۔ اب برائی بولیں گے تو گناہ ہوگا، اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، اس نے سنا بھی نہیں، لیکن ہمارے اوپر اتنے ڈھیر سارے گناہ جم گئے ہمارے اوپر، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث بھی ایسی ہی ملتی جلتی ہے، تشریح تو گزر گئی اس لیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ انہی کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان میں کچھ لفظ بڑھا ہوا ہے، اس کو میں بہت تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلمان مرد کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تصریح تھوڑا سا باقی ہے، بعد میں کرتا ہوں۔ اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر ہے، یعنی جو آدمی دعا کرتا ہے اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پر مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما اور تیرے لیے بھی اسی کے مثل ہو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اس کی اتنی تشریح میں آپ کو بڑھا دیتا ہوں، اس کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے سرخانے ہوتا ہے، وہ فرشتہ نہیں جو ہمارے کندھوں پر ہیں، وہ فرشتے الگ سے ایک اس کے سرہانے ہوتا ہے جو اس کو کہتا ہے آمین، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی ویسا ہی انتظام کرے جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک اس کی تشریح کرنے کی کیا جو لفظ جو آیا یہاں پر ہے، حدیث کی جو لفظ آیا ہے کہ دعوت المرء المسلم،
لیخی بظہر الغیب مستجابتن، یہ لفظ جو لکھا ہے مستجابتن کے معنی ہیں عموماً تو ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے. تو یہ سوال یہ ہے کہ کون کون سی دعا قبول ہوتی ہے. تو ایک تو معلوم ہوا کہ یہ دعا آپ کی 100% قبول ہو جائے گی. اسی طرح اور بھی آگے بات آئے گی، لیکن ضمناً میں کچھ بات بتا دوں کہ اس شخص کی بھی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو بار بار مانگی جاتی ہے، بار بار مانگی جاتی ہے، بار بار مانگی جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ قبول ہوا. آپ پیسہ مانگا تھا 1 کروڑ روپیہ لیکن ملا نہیں، تو دل میں سمجھتا ہے کہ جب ملا نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ دعا سے مایوس نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے، تب تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کتنا آدمی کیا کرتا ہے، اب تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کیا کروں دعا. یہ مایوس ہونا اسلام میں نہیں ہے. اللہ سے مایوس ہونے والا کفر کا ارتکاب ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. اللہ سے مایوس ہونے کا عمل صرف کافر ہی لوگ کرتے ہیں. لا یقنطون من رحمت اللہ الا الکافرون او الا الفاسقون الا الظالمون، اس طرح کے ہیں کہ اللہ سے مایوس ہونا اسلام میں نہیں. آپ دعا کرتے جاؤ، دعا کرتے زندگی کے آخری لحظے تک دعا کرتے جاؤ. اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. دعا کے جو سارے انعامات جو مانگے ہیں آپ کو مل جائے گا، یا نہیں تو آپ کے اوپر کوئی آنے والے مصائب ہے اس کو ٹال دے گا اللہ تعالیٰ. ایک اور ہے کہ دعا کہاں کہاں قبول ہوتی ہے، ان میں سے آگے بیان آ رہی ہے. آپ کو چند جھلکیاں بتا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہے کون سی دعا قبول ہوتی ہے، تو فرمایا جوف اللیل الاخیر و دبر الصلوات المکتوبہ، رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہو جاتی ہے. ہر نماز کے بعد جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. 4 ہو گیا. لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ جب تک وہ کسی اپنے رشتہ دار کے قطع رحمی نہ کرے اور گناہ کا ارتکاب نہ کرے. گناہ کا ارتکاب کرے گا تو کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو دعا قبول کر لے. اسی طرح کسی رشتہ دار کا تعلقات توڑ دے تو کوئی گارنٹی نہیں اس کا جو ہے. اور سب سے بڑا آج کل ظلم کیا کرتا ہے لوگ، ہمیں ماں باپ سے ہی رشتہ توڑتا ہے. بتاؤ کتنا ہی نمازی پڑھے، جس کے ماں باپ اس سے ناخوش ہیں وہ اس کی دعا قبول ہوگی. اتنی بات بتا دوں آج جھلکیاں طور پر. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اپنے بھائیوں کے پیچھے ان کے لیے بھلائی کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں جو خامیاں ہیں ان کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم میں جو خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو غیب سے مدد فرما، ہمارے خامیوں کو دور فرما. یا اللہ جو غیبت اور اس طرح کے جو بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں جو ہے ہدایت عطا فرما. اللہ جو ہم میں روزانہ گناہ کبیرہ صغیرہ ہوتا ہے اللہ اس سے معاف فرما. اللہ جو مصائب میں مبتلا ہیں اللہ انہیں ان مصائب سے چھٹکارا عطا فرما. جو قرض دین اور مصائب میں پھنسے ہیں اللہ ان کا قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ وسلم برحمتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی مسائل من الدعاء. عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواہ مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
فاكثروا الدعاء رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. انتهى. ترجمہ و تشریح. دعا کے بعض مسائل کے بیان میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ کوئی نیک برتاؤ کیا گیا ہو اور اس نے نیکی کرنے والے کے لیے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے اس کا بہترین صلہ دے، تو یقیناً اس نے نیک برتاؤ کرنے والے کی خوب تعریف کی. اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے اور صحیح حدیث ہے. اگر انسان احسان کے بدلے میں احسان نہ کر سکے تو جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی تعالیٰ تجھے اس کا حق بہترین صلہ عطا فرمائے. ظاہر بات ہے جس کو اللہ دے دے اس کو کیا کمی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعائیہ جملہ مستحسن کمال درجے کی تعریف ہے. اس میں جو بتائی گئی کہ اگر آدمی کسی کو کچھ بھی بھلائی کا کام کرے، چاہے بات سے، کام سے، احسان سے، جس انداز سے میں کہے، جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے کام، اس کے اوپر دو طریقہ کا عمل ثابت ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ خود بخود اس کا اجر و ثواب دے. کوئی آدمی کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے تو ضرور اس کا بدلہ دے، یہ بہتر طریقہ ہے. اگر نہیں تو اس کی تعریف یوں کہے کہ جزاک اللہ خیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جس نے جزاک اللہ خیرہ کہا اس صورت میں کہ وہ اس کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے تو گویا اس نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی. بس جزاک اللہ کہنا کافی. جزاک اللہ خیرہ کہنا، جزاک اللہ خیرن یعنی خیرن مانے بہتر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے. جو میرے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا ہے اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے. یہ معنی بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ انسان کبھی بھی کسی انسان کا جو حسن سلوک کا بدلہ حسن سلوک سے کرنا چاہے تو کبھی کبھی نہیں کر پاتا ہے. مثلا کسی کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اس کا ریٹرن نہیں کر سکتا ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مجھ پر کرتا ہے اور کوئی اس پر کوئی دوسرا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنا دیا ہے، کوئی کسی دوسرے پر، لیکن وہ بھی کسی دوسرے پر کرتا ہے. اس کے بعد والا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہر طبقہ میں کر دیا ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جس نے کوئی عمل کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ اس کا بدلہ دے. اگر نہیں ہو سکے تو کم سے کم جزاک اللہ خیرہ تو کہہ ہی دے پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے. یہ اتنا ہی اس میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی کا اصلاح کرنے کے لیے کافی ہے. اس کو ہر آدمی کی زبان پر یہ ہونا چاہیے. اسی طرح اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. کسی کو ٹھیس لگ گئی، کسی کو آپ کی بات سے چوٹ لگ گئی، کبھی آپ کوئی ایسی بات بولے جو لیول سے ذرا اونچا ہو گیا تو اس وقت اپنے آپ کو معافی بھی مانگنا چاہیے، چونکہ آپ نے تجاوز کی ہے، حد سے تجاوز کیا ہے. اور اگر نہیں کرتے ہیں ایسا تو وہ آپ کے گناہ کے کھاتے میں جاتا ہے. تو لہذا ہمیشہ الفاظ کو وزن کر کے ہی بولنا چاہیے کہ ہمارے الفاظ
سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اب دوسری روایت کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں 3 باتوں کی طرف ہے اشارہ ہے۔ انفس، نفس کی جمع ہے انفس، جان، روح، اور دوسرا اولاد، اور تیسرے ہے اموال، یعنی مال کی جمع ہے اموال۔ تو تینوں پر بد دعا مت کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ تم اپنے نفس پر بد دعا مت کرو، اپنی اولاد پر بد دعا مت کرو، اپنے اموال پر بد دعا مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا میں وہ وقت آ جائے جو اللہ کی قبولیت کا وقت ہے، تو تمہاری بد دعا تو قبول ہی ہو جائے گی، اور اس وقت بعد میں، یہ تو یہاں تک حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد آپ بتائیے کہ اپنی جان اور پھر اپنی اولاد، کبھی کبھی اپنی جان سے زیادہ پیاری اپنی اولاد ہوتی ہے، اور اپنی جان قربان دے کر بھی اولاد کی جان کو لوگ بچاتا ہے، اور اپنے اموال یعنی اپنے مال جو ہیں اس کے لیے اپنے خون کو پسینہ بنا کر کے، یعنی پانی بنا کر کے وہ کام کرتا ہے، اور جان کو جوکھوں پر آپ دیکھتے ہیں بہت ایسے مشکل جگہوں پر انسان کھڑا ہوتا ہے، وہاں کام کرتا رہتا ہے آپ اسی پیسے کے لیے۔ تو یہ کتنی قیمتی پیسہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں پیسے کی جو حقیقت کا بیان کیا ہے، قرآن میں آیا ہے ایک جگہ قیاما للناس، کعبہ کے ساتھ بھی آیا ہے، سورہ انعام میں ہے یا کس میں، کہ کعبہ کی تاریخ میں لکھا ہے قیاما للناس، کہ کعبہ کی وجہ سے پوری دنیا اس کے چکر لگا رہی ہے، اس کو لوگوں کے توجہ کا مرکز ہے وہ۔ پیسے بھی کہا ہے، پیسے کے بھی سورہ المحصنات میں لکھا ہے، شروع میں لکھا ہے آیت نمبر 2 اور 3 میں، قیاما للناس، کہ یہ بھی انسان کے بقا کی چیز ہے۔ پیسے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پیسے کے بغیر سامان نہیں خرید سکتا ہے، اس کے بغیر وہ ضروریات نہیں پوری کر سکتا ہے، تو آخر زندگی سے وابستگی ہے۔ اور وہی پیسے میں اگر زکوٰۃ نہیں دے تو پورے کے پورے حرام ہو جاتا ہے، وہی پیسے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو جائز حلال ہو جاتا ہے، اس سے خون پیدا ہوتا ہے وہ بھی حلال ہی ہوتا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوتا ہے وہ بھی حلال ہی ہوتا ہے۔ تو کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فرمایا اپنے نفس پر بھی، اولاد پر اور اپنے اموال پر بد دعا مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ تمہارے بد دعا کو قبول کر لے، بعد میں ازالہ کرتے رہو گے، لاکھ ازالہ کرو گے اس کے لیے، چاہو گے کہ ختم ہو جائے وہ چیز، وہ لوٹ کے آ جائے، لیکن نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ روایت 2-3 مرتبہ پیچھے گزر چکی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے بہت قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے اس سجدے کی حالت میں۔ اس کی تشریح تو یہ ہے کہ یہ لمبا سجدہ جو ہے، لمبی دعا سجدے میں، وہ نوافل میں ممکن ہے، فرائض میں نہیں، پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ نوافل میں اس لیے کہ نوافل آپ کی اپنا ہے، پرسنل ہے، آپ لمبی قرات کریں، لمبے رکوع کریں، لمبے سجود کریں، یہ آپ کا اپنا اختیار ہے۔ یا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے سجدہ میں گر جائے، نماز نہیں پڑھے، وضو کر کے جائے، سجدے میں گر جائے، لمبے دیر تک اللہ سے دعا کرتے رہے، یہ بھی ممکن ہے، جیسا کہ اس نے اشارہ کیا ہے، اس کا مفہوم نکالنے کی کوشش کیا۔ لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور 2 رکعت کے سجدے بہت لمبے کرے، اور یا آخری سجدہ بہت لمبی کرے اور اس میں جتنا چاہے مانگے، بغیر نماز کے سجدہ کرنا کون فائدہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ مثلا میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن قبول ہی نہیں کی گئی۔ ایک اور روایت ہے اسی کی ملتی جلتی، وہ بھی پڑھ چکا ہوں پہلے، وہ روایت مسلم میں ہے۔ کہتے ہیں بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، بشرطہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لیکن مجھے تو قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، چنانچہ وہ اس وقت تھک کر بیٹھ جائے
اور دعا کرنا چھوڑ دے. یہ حدیث کا ترجمہ تھا. اس میں بتایا گیا کہ بندے کبھی بھی گناہ کرنے کی جو ہے دعا نہ کرے، اور رشتہ داروں کے رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کرے، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. تو اور تیسری یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرے. دعا کے مقصد حاصل ریٹرن، یعنی اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے جلد بازی نہ کرے. تو یہ تینوں چیز کا اگر خیال رکھیں گے تو دعا ہمیشہ قبول ہوگی. یعنی دعا کی قبولیت میں یہ تین چیز مانے ہیں: ایک گناہ کی دعا، دوسرے قطع رحمی کی دعا، اور تیسرے جلد بازی دعا میں. اور اس کی مثال حدیث میں خود دیا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ کیا جلد بازی کرنے سے کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی کرنے سے مطلب یہ ہے کہ بندہ کہتے ہیں میں نے دعا کی، پھر دعا کی، بار بار دعا کی، مگر دعا تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی. تو آخر میں ایک دن تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے کہ گزشتہ بات میں بیان کیا تھا کہ دعا یعنی اللہ سے نا امید ہونا. قرآن شریف میں لکھا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی مت ہو. ایک جگہ لکھا ہے قرآن میں کہ جو وہی لوگ اللہ سے کی رحمتوں سے نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ناشکرا ہوتے ہیں، وہی اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہوتے ہیں. لہذا اس میں ہمارے ایمان کی بھی بہت سی بات جڑی ہوئی ہے، جو کہ دعا کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، قلب سے ہوتا ہے، دلوں سے ہوتا ہے. لہذا اس میں بہت سی بات جڑی ہوئی ہے، ہماری اصلاح کی بہت سی بات جڑی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ سے جائز اور نیک خواہشات پوری فرمائیں، اور جن کی طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ نے صحت عافیت عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان پر رحم و کرم کی سائے رکھے اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل. رواہ مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامه متفق علیہ. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنة الماضیہ. رواہ مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الى قابل لأصومن التاسع. رواہ مسلم. انتہا. ترجمہ و تشریح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. یہ بہت جامع روایت آئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا موازنہ کیا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ اگر سب سے اہمیت رکھتا ہے تو اللہ کا مہینہ محرم کے مہینے کا ہے. یعنی محرم کے مہینے کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ایک. پھر اس کے میں روزے رکھنے کو جو ہے رمضان کے بعد کا درجہ دیا. یہ دونوں بات اس میں آئی ہے. گویا اللہ کے مہینہ قرار دینا، اس مہینے کو اللہ کی طرف نسبت کر دینا، یہ اس مہینے کی فضیلت کے طرف اشارہ ہے. تو گویا جس طرح رمضان بہت مقدس مہینہ ہے تو محرم بھی اسی تقدس کے قابل ہے.
دوسری روایت جس کی تلاوت کی گئی وہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا. متفق علیہ کی روایت ہے، یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے. مسائل اس میں یہ بیان کیے گئے ہیں کہ عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں. دوسری احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انا احق بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا یہ تقدس جو ہے وہ تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں اس کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور پھر صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کو بتایا. بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور وہی صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. ایک روایت میں ہے کہ یہود محرم کے 10ویں تاریخ کو یعنی عاشورہ کو عید کے طور پر مناتے تھے. جیسے ہم عید میں خوشیاں مناتے ہیں اس طرح سے یہود لوگ منا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو صوموہ انتم، بس تمہارا کام ہے صرف روزہ رکھنا. یعنی کتنی سختی سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ہی معاشرہ میں ایک ہی شہر میں، جبکہ اس وقت کا مدینہ چھوٹا سا مدینہ تھا، اس وقت میں 2 قوم رہ رہے تھے، ایک یہود اور ایک مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف روزہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ ان کی عید میں شریک نہیں ہونا ہے. کتنی سختی سے منع کیا. آج تو ویسٹ میں کچھ بات ہوتی ہے تو اس کا نقل لوگ ایسٹ میں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماحول میں ایک جگہ رہ کر کے بھی یہ فرق باقی رکھتے تھے کہ ان کے تہوار کو، ان کی عیدوں کو نہیں اپناتے تھے، نہ اپنانے کی تاکید کرتے تھے، بلکہ اس کی مخالفت کرنے کے حکم دیا. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے خالف الیہود، کہ یہود کی مخالفت کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس جگہ نہیں آیا لیکن ہے دوسری حدیث میں. بہرحال اس میں جو ہے سب سے بہترین عمل جو آیا یوم عاشورہ کے روز کہ لوگ روزہ رکھیں. اب باقی جتنی چیزیں ہیں مسلمانوں میں یہ سب حدیث سے کے ٹیکسٹ سے باہر ہے، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہت سے رسم و رواج خرافات لوگ کرتے ہیں 10ویں تاریخ کو، یہ سب کے سب اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے. آنوں سے اللہ اس کے رسول خوش ہوں گے. جب اللہ اس کے رسول خوش نہیں ہوں گے تو پھر اس کام کو کرنے کا کیا فائدہ. اب ایک اور حدیث آگے جو پڑھا ہوں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا کہ اس عاشورہ میں روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور یہ یاد رکھیے مسلم شریف کی روایت ہے. مستند حدیثوں میں بخاری کے مقابلے کی حدیث ہے مسلم شریف. تو لہذا یہ حدیث اس پر مکمل یقین رکھیے، اس لیے کہ بہت مستند حدیث سے ثابت ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے صرف ایک روز روزہ رکھنے کے. یعنی آج کے لیے 2 روز 10 9 اور 10 11 دنوں میں سے کچھ رکھیے. یہ ہے مسلم شریف کی روایت. یہ بھی ختم ہوگی. آخری روایت کی طرف جاتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تک تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. یہ اس کی روایت ہے مسلم میں. اس کا مفہوم یہ نہیں لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں تاریخ کو رکھوں گا تو 10ویں تاریخ نہیں رکھیں گے. مطلب یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کو بھی رکھوں گا. اور اس سے یہ ثابت ہے کہ 9ویں تاریخ کو بھی رکھ سکتے ہیں. اور علماء کا اتفاق ہے کہ ایک تاریخ مخالفت
اس حدیث کے مطابق نہیں جس میں مخالفت کرنے والی حدیث ہے، یہود کی مخالفت کرنے والی حدیث، اس حدیث کی روشنی میں یہود ایک روز روزہ رکھتے تھے تو ہم 2 روز رکھیں گے، تو 1 روز بڑھانا ہے اس میں، تو 10 کے ساتھ 11 بڑھانا ہے، 10 کے ساتھ 9 بڑھانا ہے، دونوں چیز ثابت ہے۔ تو اس سے آج چونکہ ہمارا یہ آج کا مجلس اس کا نہیں، ہمارا مسجد چل رہی ہے کون چیز کی، کرامات کے بارے میں۔ گزشتہ 1 دن گزر چکا ہے، انشاءاللہ کب تک چلے گا، لیکن درمیان میں چونکہ عاشورہ آ گیا، کل انشاءاللہ ہم لوگ کل پرسوں روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سارے لوگ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو رکھنے کی توفیق جو ہے ارادہ کیجیے، اب باقی توفیق تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسی باتوں پر اپنی باتوں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔